من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف تسبیح کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو ہم سب کا اکیلا پروردگار، خالق، مالک، رازق، موجد اور داتا ہے۔ درود و سلام ہوں کونین کے تاجدار، شاہ عرب و عجم، سید ولد آدم، سردار انبیاء و رسل، والی بطحا
نبی محترم رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ایک عظیم المرتبت صحابی، کاتب وحی، جلیل القدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مناقب اور کردار کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ یہ عالی مقام اور عظیم المرتبت لوگ ہیں، بڑے ہی خوش قسمت اور بڑے ہی کرما والے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، امامت اور خطابت نصیب ہوئی۔ یہ مقدس مخلص وجود ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، اطاعت شعاری، محبت و عقیدت کی عظیم الشان مثالیں قائم کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یمین و یسار بنے۔ ان کی تعداد کم و بیش 1,40,000 ہے، اور ان میں چوٹی کے لوگ اہل بیت ہیں اور خلفائے راشدین ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ، بعض صحابہ انہوں نے اپنے ایمان، اخلاص اور کردار کی بنیاد پر بہت شہرت بھی حاصل کی۔ ایک جامع تعارف ان کا قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کراتی ہے۔ تو ان میں سے، ان درخشندہ ستاروں میں سے ایک جنتی نواب اور جنتی شہزادے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں ہم اپنی عقیدت کے پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، وہ شخص مومن ہے اور یہ عقیدت اس کے مومن ہونے کی عملی علامت اور ثبوت ہے کہ 1,40,000 صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اس کا اندر ناپاک نہ ہو، خبیث نہ ہو، وہ خبث باطن کا شکار نہ ہو اور بغیض نہ ہو۔ یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں پلید ذہن رکھے، ناپاک سوچ رکھے اور ناپاک تبرہ کرے، جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات میں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ
جنہیں زبان نبوت نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک کرتے کا تبرک دیا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی، لوٹا اور مسلح اور مسواک کی تیاری کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عمرہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلم نیوی کے نام سے اور عرب نیوی کے نام سے مسلمانوں کے لیے پہلا بحری بیڑا بنایا۔ اور حضرت امیر معاویہ غازی حنین ہیں، حضرت امیر معاویہ غازی طائف ہیں، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی یہ خواہش تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے چہرے اور میری آنکھوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کا تبرک بنا کر میرے چہرے اور میری آنکھوں پہ لگا دیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں آن دی ریکارڈ آ کر ان کے خلاف بہت کچھ بک بک کی جاتی ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا السابقون الاولون، سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مہاجر اور انصار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ یہ جو قرآن صحابہ کرام کی شان بیان کر رہا ہے، ان میں مہاجروں میں امیر معاویہ نہیں، انصاروں میں امیر معاویہ نہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، کہ مہاجروں اور انصاروں کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے وفاداری کا ثبوت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرا یہ اعلان ہے کہ اللہ ان سب پہ راضی ہے۔ تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ان سب پہ راضی ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، جہاں پہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، عبد الرحمن بن عوف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ اس صیغے میں شامل ہو کر کہ اللہ ان پہ راضی ہے، قرآن کی یہ آیت جمع کا لفظ بول کر کہہ رہی ہے کہ ان میں امیر معاویہ بھی وہ صحابی ہے کہ جن پر اللہ کی ذات راضی ہے۔ پھر اللہ یہ فرما رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے ان لوگوں کے لیے، صحابہ رسول کے لیے جو اللہ کی جمعیت ہے، ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہیں گے۔ تمام صحابہ بشمول حضرت امیر معاویہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کا مقدر ٹھہری، ان کے حصے میں آئی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی اور سامعین بنے، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں دیں، ان کے حصے میں جو جنت آئی، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ الگ سے یہ فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
کہ وہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہیں یہ کہا کہ اے منافقین تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کر کے صحابی رسول بننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو کہنے لگے یہ تھرڈ کلاس لوگ، یہ کمین لوگ، اور یہ کم عمل لوگ، اور یہ کم علم لوگ، اور یہ دولت کے اعتبار سے غریب لوگ، کیا ان احمقوں اور بیوقوفوں اور کم عقل لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں بیٹھ جائیں؟ گویا کہ اصحاب رسول کو نشانہ بنایا گیا منافقین کی طرف سے، اللہ نے دفاع کیا اور اللہ وکیل صفائی بنے، اور اللہ نے یہ فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں۔ گویا کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا وکیل سپاہی خدا بنے اور اللہ جن کی طرف سے کیے جانے والے تبرے کی تطہیر کرے اور دفاع کرے اور دفاع صحابہ کرے، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ گویا کہ امیر معاویہ وہ ہستی ہے کہ جہاں پہ تمام صحابہ کا دفاع اللہ اپنے قرآن کی آیت میں کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر معاویہ کی عزت کا دفاع بھی اللہ اپنے قرآن میں خود کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول میں سے کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ پانچویں پشت میں جا کر اس کا خاندانی سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یہ ملتا ہے، یعنی پانچواں دادا رسول اللہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا گھر ایک تاریخی گھر ہے۔ مکہ فتح ہوا اور مکے کے لوگ ڈر رہے ہیں کہ آج ہم نے جتنے ظلم و ستم ڈھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، ہم نے مکہ معظمہ سے نکال دیا اور حضور مدینہ چلے گئے، فاتح کی حیثیت سے، ریاست مدینہ کے کنگ اور رولر کی حیثیت سے آپ واپس پلٹے ہیں، فوجیں ساتھ ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، آج اللہ کے نبی ہم سے گن گن کر بدلے لیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام معافی کا اعلان کیا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان یعنی امیر معاویہ کے فادر کا گھر، امیر معاویہ کا گھر، اس کے بارے میں تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا آج جو ہماری راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا اور تلوار کو اپنی نیام میں رکھ کے بند کر لے گا، آج اسے معافی ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، میری جمعیت سے نہیں ٹکرائے گا، اسے عام معافی ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کے اندر چھپ جائے گا، اس کے بھی عام معافی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، محمد اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے کہ جن کا گھر ایک تاریخی گھر ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امیر معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، یہ رسول اللہ کے نکاح میں ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے، اور مبشر صحابہ ایک بہت بڑی صحابہ پہ بک ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے دخل معاویہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وام حبیبۃ عندہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت امیر معاویہ حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی کے بالکل کلوز بیٹھ کر کو محو گفتگو تھے، کوئی اہم مشورہ جاری تھا، تو جناب امیر معاویہ دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ فلما رآہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا معاویہ ارجع، اے معاویہ واپس پلٹو۔ فرجع فصعد معہما، حضرت امیر معاویہ واپس پلٹے رسول اللہ کے ساتھ اور اپنی بہن
ام حبیبہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ آپ فرماتے ہیں یا معاویۃ واللہ انی لارجو ان اکون انت وانا وہذہ فی الجنہ تدیر الکأس بیننا، اے امیر معاویہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اور تو اور یہ تیری بہن حضرت ام حبیبہ ہم تینوں لوگ اللہ کی جنت میں اکٹھے ہوں گے اور جنت کے پیالے ہمارے ارد گرد گردش کر رہے ہو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پہ کیا فرمایا؟ جنتی ارشاد فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 سال تک دمشق کے گورنر رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 سال تک امیر شام رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 6 سال تک حضرت امیر معاویہ گورنر رہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے سلوک کر لی تو حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی مسند خلافت پہ فائز رہے۔ گویا کہ ان کی گورنری کو ڈالیں اور با اختیار امیر المومنین کے زمانے کو ڈالیں تو 39 سال 8 ماہ تک اس امت کا حکمران حضرت امیر معاویہ رہے ہیں، 39 سال اور 8 ماہ۔ اس زمانے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عدل کی حکمرانی کی ہے، انصاف قائم کیا ہے اور اسلام کو مضبوط کیا ہے، اور اسلام کی فتوحات کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھاتے چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بہت بڑا حکمران مانتے ہیں کہ جناب عمر نے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ 22.5 لاکھ مربع میل تک آگے بڑھایا تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنتے ہیں تو انہوں نے اسلامی سلطنت اور فتوحات کا سلسلہ 60.5 لاکھ مربع میل تک آگے بڑھایا ہے۔ اور اپنے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے ہیں، ذرا آپ ان کے نام سنیں تو محو حیرت ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا کمانڈر تھا اور اسلامی ریاست کا خیر خواہ تھا اور اسلامی ریاست کو وسعت دینے والا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ نے عراق کو فتح کیا، امیر معاویہ نے مصر کو فتح کیا، امیر معاویہ نے شام کو فتح کیا، امیر معاویہ نے سوڈان کو فتح کیا، امیر معاویہ نے طرابلس کو فتح کیا، امیر معاویہ نے سمرقند کو فتح کیا، امیر معاویہ نے بخارا کو اسلامی ریاست میں شامل کیا، امیر معاویہ نے قبرص کو اسلامی ریاست میں شامل کیا، امیر معاویہ نے آذربائیجان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الجزائر کو فتح کیا، حتیٰ کہ روم تک جس ہستی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم گاڑا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ 60.5 لاکھ مربع میل کے حاکم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حوازن کے قبیلے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حوازن کے اور حنین کے غازی ہیں۔ ان کے باپ ابو سفیان، ان کے ایک بھائی کا نام بھی یزید تھا اور بیٹے کا نام بھی یزید تھا۔ ابو سفیان اس غزوہ حنین کی جنگ میں اپنے دونوں بیٹوں یعنی یزید اور امیر معاویہ سمیت شامل ہوا، اور دشمن کی طرف سے تیر آیا، ابو سفیان کی آنکھ ضائع ہو گئی، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ابو سفیان اگر تم یہ چاہو
تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ لٹا دے گا اور تمہاری بینائی کو صحیح سالم کر دے گا، اور اگر تم صبر کرو تو اے ابو سفیان اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے۔ تو جناب ابو سفیان یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آنکھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی نعمت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ تو اس موقع پہ حنین کے غازیوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حوازن فتح ہوا، حنین فتح ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وادی طائف قریب ہے، جنہوں نے کبھی مجھ پر پتھر برسائے تھے، مجھے لہو لہان کیا تھا، اور اسلام اور کلمے کی تبلیغ کے جرم کی پاداش میں مجھے انہوں نے پتھر مارے تھے، آج ان پر بھی حملہ کریں گے، یلغار کریں گے۔ تو پھر یہاں سے فارغ ہو کر طائف پہ رسول اللہ نے اٹیک کیا تو طائف بھی فتح ہوا۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی فوج کے مجاہد بن کر حنین کو بھی فتح کیا ہے اور طائف کے اندر بھی غازی اسلام ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی دعائیں کی ہیں۔ کیسی دعائیں کی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک دن امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اسے امت کی ہدایت کا سبب بنا، امت کے لیے اس کو مہدی بنا۔ تو ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یوں دعا دی، کیسی زبردست دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علمہ القرآن، اللہم علمہ الکتاب وقیہ من العذاب، اے اللہ اپنے بندے امیر معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما اور قرآن کے نور سے مالا مال فرما، اور اے میرے اللہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اور پھر اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اے اللہ امیر معاویہ کو دنیا کے اندر حکومت عطا فرما، خلافت کے منصب پہ فائز فرما اور مسلمانوں کا امیر بنا۔ پھر ایک موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا دیتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ ریاضی کے علم کا بھی ماہر بنا دے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی کے تمام صحابہ میں سے رسول اللہ کی دعا کا یہ نتیجہ اور ثمر ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہم سب میں سے میتھمیٹکس کے بڑے ماہر تھے اور ماہر ریاضی دان تھے، چونکہ رسول اللہ نے یہ دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب۔ ایک دن امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں اور اپنے کانوں کے اوپر یوں کر کے اپنی پینسل قلم لٹکایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے میرے امیر معاویہ یہ قلم کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی میں نے یہ قلم بالکل مستعد تیار اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کے رسول کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب آسمان سے قرآن اترتا تھا وہی اترتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث یا قرآن کے کوئی آیت بولتے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ایک ٹیم چند افراد کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو کاتبین وحی تھے وہی لکھتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ قلم ہر دم تیار رکھتے ہیں دائماً ظاہرا، ہر دم تیار، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی محبت کو دیکھا اور تیاری کو دیکھا اور کاتبین وحی میں سے اس کے چاقو چبند ہونے کو اور ایکٹیو ہونے کو دیکھا تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں میرے امیر معاویہ اللہ تجھے اس بات کی بڑی جزا عطا فرمائے گا اور اللہ تجھے خلافت کے منصب پہ بھی فائز کرے گا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں تو عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے رسول
میرے بھائی کے لیے استقامت کی دعا کر دو، میرے بھائی کے لیے استقامت کی دعا کر دو کہ جب اللہ اسے خلافت دے، امارت دے، امیر امت بنائے تو یہ استقامت پہ قائم رہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اللہم اہدہ بالہدی، اے اللہ اسے نور ہدایت سے مالا مال فرما، اور اے اللہ امیر معاویہ کو معاف کر دے، اور اے اللہ امیر معاویہ کو برے اخلاق سے محفوظ فرما دے۔ یہ ہستی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی زیادہ دعائیں پائے، اور وہ ہستی جن کے بارے میں قرآن کی آیات یہ کہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ یہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لڑائی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، جان دی اور مال دیا، یہ آج کے لوگ کبھی بھی ان لوگوں کی عزت کا، قربانیوں کا، اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ الحسنہ، قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین الحسنہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ جہاں قرآن میں الحسنہ کا لفظ بولتا ہے اس سے مراد جنت ہے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ 1,40,000 صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیے ہے، اور یہ جنت کا وعدہ کیا اس میں حضرت امیر معاویہ شامل نہیں ہے؟ جمع کے سیغے میں سے امیر معاویہ جنتی ہیں، تو اس کو کیسے ایک بغض کے ساتھ، ایک پری پلان کے ساتھ، اور ایک تبرے کے ساتھ، اور خبث باطن کے ساتھ، اور اس کو یزید کا باپ ڈکلیئر کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی نفی کر دی جائے، ان کی خدمات کی نفی کر دی جائے، اور ان کی عظمت کی کیسے نفی کر دی جائے گی؟ قرآن کی آیات جن کے بارے میں یہ بول بول کر کہہ رہی ہیں اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہے؟ یہ ایک جنتی شہزادہ ہے، اور یہ جنتی نواب ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیارا ہے۔ اور وہ بات میں آخر میں کروں گا، اللہ کی تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی تھی کہ جنگ صفین ہوگی، جنگ جمل حضرت اماں عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، اور غیر مسلم طاقتیں اور یہودی سازشیں یہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کرائیں گی، اور کسی بات پہ غلط فہمی ڈلے گی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی جنگ صفین ہوگی۔ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ کائنات کے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی ایک اماں ہے ام حرام، اس مائی کے گھر میں حضور کبھی کبھی چلے جاتے تھے، ایک وڈیری بزرگ خاتون سمجھ کر، اور اس کے گھر میں دوپہر کا قیلولہ کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مائی ام حرام کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، آپ کے چہرے پہ خوشی کی لہر ہے، اور خوشی کی چمک ہے، اور شادمانی ہے، فرحانی ہے۔ تو مائی ام حرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کی خوشی کو دیکھا اور آپ کی مسکراہٹ کو دیکھا، تو یہ کہا اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تابندہ رکھے، خوش و خرم رکھے، یہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔
اے اللہ کے پیارے رسول، آج کیا عجوبہ ہے کہ آپ جب سو کر بیدار ہوئے اٹھے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائی ام حرام، میں نے خواب میں دیکھا ہے میری امت کے جہاد کرنے والے، میری امت کے اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اور میری امت کے وہ لوگ جو اسلام کا دفاع کرتے ہیں اور مسلم ریاست کے انچ انچ اور جغرافیے کا دفاع کرتے ہیں اور کافر کی جارحیت کے خلاف ڈٹ کر شیشہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے خواب میں دکھلایا ہے کہ مائی ام حرام، میری امت کے لوگ سمندر کی تہوں، لہروں اور پانیوں پر یوں جہاد کر رہے ہیں جیسے بادشاہوں نے تخت لگایا ہوا ہو۔ چند سال گزرتے ہیں، اللہ کے نبی تو اس دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا زمانہ بھی ختم ہوا، عمر فاروق کا زمانہ بھی ختم ہوا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو جناب امیر معاویہ کو یہ خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی، تو حضرت جناب عثمان غنی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے قومی خزانے سے فنڈز ایشو کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بحری بیڑا بناؤں، بحری جہاز بناؤں، مسلم نیوی بناؤں اور عرب نیوی بناؤں، اور اسلام کے جہادیوں کو عرب کے سمندروں کے اوپر کمند ڈالنے کے لیے تیار کروں۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قومی خزانے سے فنڈز جاری کیے۔ تو امیر معاویہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر عرب کے پانیوں میں شامل کر کے اسلام کے اور مدینہ منورہ کے اور عرب ریاست کے اور محمد رسول اللہ کی ریاست کے دفاع کو مضبوط کی ہے۔ کس ہستی کی بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہستی ہیں؟ ایک دن تشریف لائے، جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اے امیر معاویہ، مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب امیر معاویہ نے کہا، اللہ کے رسول، وہ تو میرا بھائی ہے، کلمے کی محبت ہے، اسلامی اخوت ہے، اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، مجھے علی سے کیوں نہیں محبت ہو سکتی؟ حضور، مجھے اس سے محبت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ، ان قریب ایک وقت آئے گا تیری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوگی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، فکر مند ہو گئے، چہرہ تفکر سے اور فکر سے متغیر ہو گیا کہ مسلمان لڑیں گے اور خانہ جنگی ہوگی۔ لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، پھر یہ ارشاد فرماؤ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ علی کو بھی معاف کر دے گا، تجھے بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تم دونوں پہ راضی ہو جائے۔ تو جناب امیر معاویہ نے سن کر یہ کہا، اچھا اے اللہ کے رسول، اگر یہ خدا کی تقدیر کا مسئلہ ہے تو پھر ہم اللہ کی قضا پہ راضی ہیں، اور اللہ کی ہمارے اوپر بخشش و مغفرت اور رضامندی کی جو بارش ہے اور یہ فضل و کرم کا یہ اعلان ہے، اور آپ کی زبان نبوت سے یہ پشین گوئی ہے، تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ آج کچھ لوگ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر پھر صحابہ اکرام کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر منفی پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ تو بھائی اس بات کو تو سوچو، جب چاروں خلفائے راشدین اس دنیا سے چلے گئے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، تو خلافت کی پگڑی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں ایڈوانس کیا پشین گوئی فرمائی تھی؟ ان ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑی ہوئی ہوں گی، تو میرا یہ بیٹا ایک صلح کا
اور پل کا کردار ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے حسن بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی لڑی ہوئی جماعتوں کے درمیان تصفیہ کرا دے گا، اور یہ گیپ اور یہ خلا پر ہو جائے گا۔ مسلمان یوں باہمی یقین میں پرو دیے جائیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔ جب یہ پگڑی حضرت علی کے بعد خلافت کی حضرت حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ آ گئی، وہ عظیم لوگ تھے۔ ہم ان کے جھگڑوں کو، جن کو 1400 سال گزر گئے، اپنے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور پھر بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں محترم نہیں ہیں۔ او ہمیں یہ کس نے آتھورائز کیا ہے؟ ہمیں یہ کس نے اتھارٹی دی ہے؟ جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد اس کے برخلاف منفی باتیں نہ کرو، اس نے جو کیا ہے اللہ کے دربار میں پا لیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم کمزور ایمان لوگ ہیں۔ آج کے میڈیا کے زمانے میں ہم ان عظیم الشان ہستیوں کا جب تذکرہ کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے ایمان کو بیان کریں، ان کی وفائے رسول کو بیان کریں، ان کے اخلاص کو بیان کریں، ان کے غزوات کو بیان کریں اور ان کے کردار کو بیان کریں، ان کی غریب پروری کو بیان کریں، ان کے زہد کو بیان کریں، ان کے تقوی کو بیان کریں، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے جو جو سرٹیفکیٹ رکھے ہیں، ہم ان سرٹیفکیٹوں کو پڑھ کر انہیں سلام کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام کریں، نہ کہ ان کے مابین نام نہاد بغض کا اظہار کرتے ہوئے ان میں سے کسی کے الٹ بولنا شروع کر دے اور منفی پراپیگنڈا کرنا شروع کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم آدمی تھے، سیدہ زہرا کے لخت جگر، جناب علی کے نور نظر، جناب حسین کے برادر اکبر اور اہل بیت کے چشم و چراغ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ یہ پگڑی اٹھا کر امیر معاویہ کے سر پہ رکھ دی 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد، اور 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف اس طرح بالکل صاف کاغذ، سفید کاغذ بھیج دیا، اور بھیج کے یہ کہتے ہیں کہ اے امیر معاویہ، آپ بڑے ہیں، میرے بابا علی کے ہم اثر ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست ہیں، اور میرے باپ کا جو آپ سے سیاسی اختلاف تھا، جو غلط فہمیوں کی بنیادوں پہ خانہ جنگی یہودیوں نے کروائی تھی، منافقین نے کروائی تھی، میں ان تمام اختلافات کو بھلا دینا چاہتا ہوں، دفن کر دینا چاہتا ہوں، مٹا دینا چاہتا ہوں، اور ان کو میں بالکل قصہ پرینہ کر دینا چاہتا ہوں، اور امت کے اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ اور آج کے بعد یہ خلافت کی پگڑی آپ کے سر پہ ہے، یہ سفید کاغذ ہے، اور اس سفید کاغذ کے اوپر اے امیر معاویہ، آپ جو بھی شرطیں لکھ دیں گے مجھے قبول ہوں گی، اور ان شرطوں کے مطابق میں آپ سے صلح کر لوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سفید کاغذ گیا اور حضرت حسن کریم کی پگڑی گئی اور میسج گیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے بڑے بیٹے، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، تجھے تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے ہیں، اور تیرے تو جسم پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اور تیرے تو بدن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا ہے۔ اللہ کے نبی حسنین کریمین کے بدنوں کی خوشبو لیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے، ہما ریحانی فی الدنیا، یہ میرے دنیا میں 2 پھول ہیں اور یہ جنت کے نواب ہیں۔ تو نبی کا پھول، تو نبی کے آنگن کی رونق، تو نبی کے گھر میں اٹکیلیاں کرنے والا، نبی کی پشت مبارک پہ سجدے کی حالت میں چڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والا، تو عظیم آدمی ہے، تو عظیم بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے، تیرا صلح کا پیغام مجھے قبول ہے، لیکن میری طرف سے بھی ایک خالی کاغذ ہے، اور اس خالی کاغذ کو بھیج کر میں بھی بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی شرطیں تم لکھے گا
مجھے قبول ہیں، میں آپ کے ساتھ تمام اختلافات بھلا کر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہ دی ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی 20 سال تک امیر معاویہ کے سر پہ رہی، اور 20 سال تک امیر معاویہ اہل بیت کی دی ہوئی حکومت کو کرتے رہے، امیر المومنین بنے، امیر المجاہدین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، کاتب وحی امیر معاویہ، محمد کا صحابی امیر معاویہ، ہادی اور مہدی اس امت کا امیر معاویہ، قرآن جس کے قصوں کو اچھے الفاظ میں بیان کرے وہ امیر معاویہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے دعائیں حاصل ہوں وہ امیر معاویہ، جسے جنت کا سرٹیفکیٹ قرآن دے وہ امیر معاویہ، جس کے لیے مغفرت کا قرآن اعلان کرے وہ امیر معاویہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے اللہ جنت کا اعلان کرے ان میں امیر معاویہ، او غازی حنین امیر معاویہ، غازی طائف امیر معاویہ، محمد کے بدن اطہر کا قمیض لے کر تبرک پانے والا امیر معاویہ، اس امت کا ماموں امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان کا صحابی باپ کا صحابی بیٹا امیر معاویہ، اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا بھائی امیر معاویہ، اور مسلم نیوی اور عرب نیوی کے لیے پہلا بحری جہاز تیار کر کے مسلمانوں کے سمندروں اور پانیوں کے اندر فوجیوں اور مجاہدوں کو لانچ کرنے والا امیر معاویہ، اور یہ سمندروں کی لڑائی کو متعارف کرانے والا امیر معاویہ، سمندروں کی لہروں اور تہوں اور کناروں کی حفاظت کے لیے مجاہدین بٹھانے والا امیر معاویہ۔ اللہ کی قسم ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، جہاں علی جنتی ہے، جہاں حضرت حسنین کریمین جنتی ہیں، جہاں حضرت صدیق اکبر جنتی ہیں، جہاں حضرت عمر فاروق جنتی ہیں، جہاں پہ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں، جہاں پہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، جہاں پہ طلحہ اور سعید جنتی ہیں، جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، جہاں پہ ابن عباس مفسر قرآن جنتی ہیں، وہاں پہ مفسر قرآن کاتب وحی میرے محمد کا امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کی روشنی میں ہے، اور یہ عقیدہ حدیث کی روشنی کے عین مطابق ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں بیان شدہ، طے شدہ، سیٹلڈ شان صحابہ کی عین مطابق عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ وفائے رسول کے عین مطابق عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ امیر معاویہ کو دی جانے والی رسول اللہ کی دعاؤں کے عین مطابق عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ ہستیاں، محترم ہستیاں، یہ لوگ عظیم لوگ، یہ لوگ عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور اونچے مقاموں کے میناروں پہ فائز لوگ، ان کے بارے میں جب بھی بات کریں، عزت کی بات کریں، احترام کی بات کریں، محبت کی بات کریں، عقیدت کی بات کریں، پازیٹیو بات کریں، مثبت بات کریں، ان کے کردار کو سراہنے کی بات کریں، ان کی وفائے رسول اور جہاد کے میدانوں میں جنہوں نے اسلام کے لیے زمین کو لالہزار کیا ہے، اور اسلام کے پودے کو اپنا خون دے کر، مال جان دے کر، تن من دھن دے کر اسلام کے پودے کی آبیاری کی، محمد کے باغ کے رکھوالی بنے، اور گلشن محمدی کو انہوں نے پنپتے ہوئے دیکھا اور عروج پہ پہنچایا، اور فتوحات اسلام کا جھنڈا 60.5 لاکھ مربع میل تک لہرایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ عرب میں ہی نہیں عجم میں مچایا، کیسر میں ہی نہیں کسرا میں مچایا، روم اور ایران تک پہنچے ہیں یہ لوگ، سمرقند اور بخارا تک پہنچے ہیں یہ لوگ۔ جن لوگوں کی یہ قربانیاں ہوں وہ ہماری عقیدت اور سلام کے تو مستحق ہو سکتے ہیں، کبھی کسی تبرے یا منفی پراپیگنڈے کے یہ مستحق نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے بات کو کلوز کرتے ہیں، موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو چلا ہے۔ صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پچھلے محرم الحرام میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، بالخصوص وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایک فیملی ولاگر آوارہ قسم کا آدمی، جسے نہ دین کا پتہ نہ عقائد کا پتہ، غالی قسم کا، گمراہ قسم کا آدمی، فحاش، عیاش، بے ایمان اور بدکار قسم کا آدمی،
بازاری قسم کا آدمی جو دین کی الف بے سے واقف نہیں ہے، جس کا نام ہے رجب بٹ، اس نے علل اعلان سڑک کے اندر، عوام الناس کے اندر، بھرے مجمع کے اندر پچھلے محرم الحرام میں یہ کہا تھا، یزید تیری جد پہ لعنت۔ ہم یزید کا دفاع کیوں کریں؟ ہمارا کوئی وہ چاچا ماما لگتا ہے؟ اگر اس نے حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اللہ اسے پوچھے گا، ہم اس کا دفاع نہیں کرتے۔ لیکن ذرا اس جملے کی گہرائی کی طرف تو جائیں، تیری جد پہ لعنت۔ جد کون ہے؟ باپ امیر معاویہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دادا کون ہے؟ ابو سفیان، جو فتح مکہ کے موقع پر محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوا اور جس کے گھر کو دارالامر قرار دیا گیا۔ اگر اس کا بہانہ بنا کر امیر معاویہ کو گالی دی جائے اور اس کے دادا ابو سفیان کو گالی دی جائے تو بتلائیے یہ انصاف کی بات ہے یا زیادتی کی بات ہے؟ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور یوٹیوبر، میں چند دن پہلے یہ سن رہا تھا، حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ان لونڈے لپاڑوں اور لفنگوں کو تبصرے کرنے کے لیے، تبرہ بولنے کے لیے، بک بک کرنے کے لیے، باطن کے بغض اور خباثت کا اظہار کرنے کے لیے اگر ہستیاں ملی ہیں تو یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ملے۔ اور وہ بابا بیچارہ جو ختم نبوت کے نعرے مارتا ہوا فوت ہو گیا ہے، وہ خادم رضوی صاحب، خادم رضوی صاحب جب صحابہ کرام کے بارے میں ایسے لوگ بک بک کرتے، گالیاں دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اپنی تقریر میں کہتے تھے، دھر دھر کتےو مال کانوں ہی پہ گئے تھے۔ جو اسلام کے راوی، اسلام کے راوی، گالی کسے دی جا رہی ہے؟ اسلام کا راوی۔ 163 حدیثیں محمد الرسول اللہ کی امیر معاویہ نے روایت کی، 163 حدیثیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی استاد ہیں حدیث کے، وہ امیر معاویہ کے شاگرد ٹھہرے۔ جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں اس دنیا میں، وہ امیر معاویہ کے علم حدیث کے میدان میں شاگرد ٹھہرے۔ وہ امیر معاویہ جس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ سعید بن مسیب ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اس سے حدیث لینے والے امیر معاویہ سے، ادریس خولانی ہیں، حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں لینے والے، حمام بن منبہ ہیں، حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں لینے والے عبداللہ بن عامر ہیں۔ 163 روایات۔ اور جب یہ آدمی کہے گا تیری جد پہ لعنت، تو دسو بتاؤ مسلمان پھر اس بات پہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ مسلمان پھر اس بات پہ پریشان ہوگا کہ نہیں؟ اب وہ ایک یوٹیوبر تبصرہ کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا تو کیا کہنے لگا؟ آئے نا ماموں والے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن، رسول اللہ کی بیوی، ہماری ماں تھی۔ اس رشتے کے اعتبار سے امیر معاویہ امت کے مسلمانوں کے ماموں ٹھہرے۔ تو یہ یوٹیوبر کیا کہہ رہا ہے؟ امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے طنز کس رہا ہے، کہتا ہے آئے نا ماموں والے، کہاں ہیں ماموں والے؟ اور پھر ایک شخص کو میں نے سنا حالیہ اس دفعہ اس ماہ میں، ایک بوڑھے کو میں نے سنا، ایک مکتبہ فکر کے سربراہ کو میں نے سنا، وہ کہتا ہے امیر شام لائق تکریم نہیں ہے۔ امیر شام سے مراد حضرت امیر معاویہ، اور نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، نام نہیں لیتے، کہتے ہیں امیر معاویہ نہیں بلکہ کہتے ہیں امیر شام۔ امیر شام لائق احترام نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا کی سرزمین میں انبیاء سب سے محترم ہستیاں ہیں، اور انبیاء کے بعد اگر کوئی محترم ہستیاں ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اگر صحابی لائق تحریم یا محترم نہیں ہے، لائق تکریم نہیں ہے، تو سمجھ لو علامہ احسان علی شہید ظہیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر اس کائنات میں صدیق مومن نہیں ہے تو پھر کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ صحابی اگر اس کائنات میں لائق عزت نہیں ہے تو کائنات کا کوئی شخص بھی لائق عزت نہیں ہے۔ جو مرضی لبادہ پہن لے، تو یہ زیادتی ہے، یہ بک بک ہے، یہ تبرہ ہے، یہ بغض ہے۔
یہ خوب سے باطن کا اظہار ہے. ایسے لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آل اطہار اولاد رسول حسنین کریمین زہرا علی المرتضیٰ خلفائے راشدین ان 5 تن اور پھر یہ چاہے یہ بھی 12 امام اور 1,40,000 صحابہ، ان سب کو ادب سے، احترام سے، عقیدت سے، محبت سے یاد کرنا چاہیے اور انہیں سلوٹ کرنا چاہیے. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے اسلام کی جو خدمات کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صحابہ کی قبروں پہ، امیر معاویہ کی قبر پہ، خلفائے راشدین کی قبر پہ، حسنین کریمین کی قبروں پہ اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.